ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القائم فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے اور جس کے ہاتھوں میں ہمارے نفس کی ڈور ہے، جس کی انگلیوں پہ ہمارا دل گھومتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے کسی دل کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اسی کے اختیار میں ساری کائنات ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی قدرت والا نہیں۔ اس سے درخواست ہے ہماری زندگی اپنی مرضی اور رضا کے مطابق فرما دے، آمین، اور ہماری موت کو ہمارے لیے خیر کا سبب بنا دے۔ آمین۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر سال اب یہ چیلنجز درپیش ہیں اور ان پر بات کرنا ایک طرح سے مجبوری بن گئی کہ اگر آپ روز بروز پنپنے والے، زیادہ پھیلائے جانے والے فتنوں کے بارے میں بات نہیں کرتے تو ظاہر ہے ان کے پھیلاؤ کے سامنے کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا۔ کوئی بھی رسم، کوئی بھی رواج اور کوئی بھی فکر پروان چڑھائی جانی باقاعدہ پروپیگنڈا کے ساتھ، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کفر کا، کافر کا، شیطان کا اور فاسقوں کا ایک ہتھ کنڈا ہے، اور اس کا مقابلہ بہرحال محراب و منبر سے ہی ہوگا۔ انشاءاللہ۔ اس لیے بس اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی تنقید کرنا پڑتی ہے، اور ہماری تنقید انشاءاللہ تنقید برائے اصلاح ہے اور تنقید برائے دفاع ہے، اس لیے کہ ہمارے ذمہ یہ دونوں کام ہیں، اپنے لوگوں کا دفاع بھی کرنا ہے، اپنی فکر کا دفاع بھی کرنا ہے، اور لوگوں کی اصلاح بھی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانوں کی خبریں دیں، پیشین گوئیاں فرمائیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری باتیں پوچھا کرتے تھے، جنت کی باتیں پوچھتے، آپ علیہ السلام سے اچھے حالات کی خبریں سنتے، خوشخبریاں لیتے،
اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرتا جو کوئی دوسرا نہ کرتا، میں آپ سے آنے والے فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا۔ اور اس کا سبب کیا ہے کہ جب تک کوئی شخص کسی آزمائش سے نہ گزرے اس وقت تک وہ مومن دکھائی دیتا ہے، اور عام حالات میں سبھی مومن نظر آتے ہیں، لیکن جب حالات خاص ہوتے ہیں، ہر طرف سے آزمائشیں فتنے گھیر لیتے ہیں، اس وقت ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہے اور کتنا ہے اور کتنا پختہ ہے۔ سب سے قیمتی متاع کائنات میں کسی فرد کے پاس یا کسی جماعت کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ اس لیے ایمان کو لوٹنے والا اور ایمان کے خلاف سازشیں کرنے والا سب سے طاقتور منصوبے بنانے والا ہے۔ ہم تو ظاہر کے حوالے سے پریشان ہیں کہ مسلمان فلاں جگہ پر محصور ہیں، فلاں جگہ مجبور ہیں، فلاں جگہ پر ان کے خلاف سیاسی طور پر فلاں غالب آ گیا ہے، فلاں نے ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ مسلمان اپنے عقیدے پر قائم رہے، استقامت دکھاتا ہوا دنیا میں پریشان کن ترین زندگی گزار لے، اور اس کی اولاد کو قتل و غارت گری سے ختم کر دیا جائے، تب بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انشاءاللہ جنت میں جانے والا ہے اور آخرت کی زندگی بہترین زندگی اس کے لیے منتظر ہے۔ مسلمان کے لیے فکری طور پر ہار مان جانا، فکری طور پر شیطان کے تابع ہونا یا شیطانی ہتھ کنڈوں کے تابع ہونا، یہ سب سے خوفناک سزا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے یا آپ نے سنا کہ ان کے اعضاء کاٹ دیے جاتے، ان کو تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا جاتا، اونٹوں سے باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، اور انہیں اس پر کوئی رنج اور کوئی ملال نہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوتا ہے۔ اور جو قیمتی دولت اور سرمایہ، جو متاع وہ بچانے میں کامیاب رہے، وہ متاع ان کی زندگی کو بھی مثال بنا گئی، اور آخرت تو یقیناً ایمان والوں کی ہے۔ آخرت میں وہی رب جو یہاں کافروں کو، مجرموں کو، اپنے دشمنوں کو، باغیوں کو بے بہا نعمتوں سے نوازتا ہے، طاقت، قوت، غلبہ عطا کرتا ہے، وہی مہربان رب وہاں پر ایک ذرہ سی بھی نعمت ان کے لیے باقی نہیں رکھے گا۔ حتیٰ کہ آپ نے پڑھا قرآن مجید میں کہ یہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ کچھ پانی جو تم پیتے ہو، الافیز علینا، کچھ ہم پر بھی وہ بہا دو، ہم پر بھی، ہمیں بھی پیش کر دو کہ ہم بھی کچھ سیر ہو جائیں۔ تو ایک گھونٹ بھی انہیں ایسا نہیں ملے گا۔ آخرت میں کسی کافر کا، کسی نافرمان کا، کسی فاسق و فاجر کا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایک تن کا بھی حصہ اور حق نہیں ہے۔ آخر تو ہے ہی مومن کی۔ سو مومن کسی سزا سے، کسی تکلیف سے، کسی جان لیوا حملے سے قتل کیا جائے، مارا جائے، قتل عام کیا جائے، یہ مومن کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ جتنا بڑا نقصان یہ ہے کہ مومن فکری طور پر کسی فتنے کا شکار ہو جائے، اس کی فکر شیطان کے تابع ہو جائے۔ آج
12 فروری ہے، ایک دن بعد یعنی کل کا دن گزرے گا اور پرسوں 14 فروری۔ تشویش کیا ہے کہ یہ فکری مغالطات ہیں، تہوار کے نام پر آئے اور فکر کو متاثر کیا۔ جب آپ کا کوئی پھول بیچنے والا پھول بیچتا ہے تو پھول ہی نہیں بلکہ ایمان بھی ساتھ بیچتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے، اس نے سمجھا کہ اس میں کاروبار ہے، اس نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ جب آپ کا کوئی ویلنٹائن ڈے کے، نیو ایئر نائٹ یا نیو ایئر ڈے کے کارڈز بناتا ہے، ان کو فروخت کرتا ہے اور سمجھتا ہے اس میں کاروبار ہے، تو صرف کارڈ نہیں بیچتا بلکہ ایمان بھی ساتھ بیچ دیتا ہے۔ اور لوگ ایمان کی کیفیات کو ہلکا لیتے ہیں، اور جب لوگ ایمان کی کیفیت کو ہلکا لینا شروع کرتے ہیں تو وہ فتنے کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایمان تو بڑی حساسیت کا نام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یوں ہی تو نہیں فرمایا تھا کہ جوتے کے تسمے جتنا بھی، جوتے کا تسمہ بھی غیر اللہ سے امید رکھتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جوتے کا تسمہ کسی دکاندار سے نہیں مانگا جا سکتا یا نہیں خریدا جا سکتا، یہ حساسیت بتانا تھی ایمان اور عقیدے کی کہ جوتے کے تسمے سے کم تر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اتنی سیدھی چیز اگر کسی اور سے نفع کی امید رکھتا ہے تو یہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ایمان حساسیت کا نام ہے، ایمان حیا کا نام ہے۔ حیا رخصت ہوتی ہے، حساسیت رخصت ہو جاتی ہے۔ حیا رخصت ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہی شخص جو بڑا ہی غیرت مند ہوتا ہے وہی اپنی بیٹی کے مختلف پوز بنوا کر ساری دنیا کے سامنے اس کی تصویریں نشر کرتا ہے۔ حیا رخصت ہوتی ہے، حساسیت رخصت ہو جاتی ہے، فتنہ اسے دبوچ لیتا ہے اور یہ شیطان کے قدموں پر قدم رکھتا ہے اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی اکیلا تھوڑا ایسا کر رہا ہوں۔ شیطان اسے یہی دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو سبھی لوگ یہ کر رہے ہیں، کبھی ایمان والے نہیں دکھاتا کہ وہ دیکھو کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو خم ٹھونکے آج بھی استقامت کا مظہر بنے ہوئے، آج بھی فتنوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والے اور آج بھی ان سزاؤں کو اور تانوں کو، دشنام اور الزام کو لے کر خوش ہونے والے ہیں، وہ لوگ نہیں دکھائی دیتے۔ ہمیشہ دوسرے ایسے لوگ جو شیطان کے پیرو ہیں وہ مثال بنا کر دکھائے جاتے ہیں۔ سو آج اللہ کے قرآن نے یہ کہا، سورۃ نور، میں نے آپ کے سامنے 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہوں کہ ایمان والوں میں فحاشی کا چلن عام کیا جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کی دھمکی ہے، یہ ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہوگا۔ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کبار جرائم کا، بڑے بڑے قبائح جرائم کا، بڑے بڑے اعلیٰ اور بڑے خطرناک جرائم کا تذکرہ فرما کر فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا یا بڑا عذاب ہوگا آخرت میں، لیکن یہاں فرمایا فحاشی کے چلن کو عام کرنے میں معاون بننے والا کوئی بھی شخص ہو، فحش باتوں کو پھیلانے والا، بے حیائی کے چلن کو عام کرنے والا، کسی بھی طرح کا معاون ہو، ان تشیع الفاحشہ، جو پسند کرتا ہے، اس کی سزا فرمائی اس کے لیے دردناک عذاب ہے، پہلے دنیا میں عذاب ملے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑا رؤوف الرحیم ہے، دنیا میں وہ بڑے بڑے مجرموں کے پردے بھی چاک نہیں کرتا، دنیا میں بڑے بڑے منافقین کے راز بھی نہیں کھولتا،
دنیا میں بڑے بڑے خطرناک مجرموں کی وہ سزا نہیں دیتا، ان کی زندگی پر لوگ رش کیے رہتے ہیں، لیکن یہاں یہ ایسا ریڈ زون ہے، یہ ایسا خوفناک حصہ ہے کہ جس میں کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا میں اس کے لیے خوفناک دردناک عذاب ہوگا، والآخرہ، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی، واللہ، اور یہ بھی یاد رکھیں عمومی طور پر اگر کسی کو دنیا میں سزا مل جائے تو آخرت کی سزا اللہ مؤخر کر دیتا ہے۔ کوئی دنیا میں سزائیں پا کر معافی حاصل کر لیتا ہے، کوئی دنیا میں سزائیں پا کر اپنے جرائم کی بخشش حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ ایسا بدبخت ہے جو دنیا میں بھی دردناک عذاب کا حقدار قرار پایا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ عذاب کس کس نوعیت کے ہوتے ہیں، عذاب کیسے کیسے آیا کرتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور یہ اللہ کی طرف سے پھر بھی اس کا فضل اور رحمت ہی ہے کہ ابھی وہ موقع دیا جاتا ہے، اس لیے کہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر وہ تمہارے کرتوتوں کی بنا پر تمہیں پکڑنا چاہتا تو کوئی بچ نہ پاتا، کوئی زمین پر رہنے کے قابل نہ ٹھہرتا۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، جو کچھ تم کرتے ہو اگر اس کو بیان ہی کر دیا جائے، اللہ کی قسم ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو چہرہ دکھانے کے قابل ہو، اور جو ہم سوچتے ہیں، جو ہماری فکر ہے، اگر ہماری فکر کو الفاظ میں کہیں نشر کر دیا جائے، ہمارے خیالات کو، ہمارے تخیلات کو، ہماری تنہائی کی باتوں کو اگر کسی جگہ پر نشر کر دیا جائے، پھر بھی ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ تو اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے۔ وان اللہ رؤوف الرحیم، کہ وہ پھر بھی شفقت فرماتا ہے، پھر بھی رحم فرماتا ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے اور دن رات فتنے آتے ہیں، طرح طرح کے فتنے آتے ہیں، اور سب سے قیمتی متاع ایمان کو لوٹ لے جانے والے دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، طرح طرح کے حملے کرتے ہیں۔ انہی حملوں میں سے چند ایک آج آپ کے سامنے، کہ دیکھیے انسان سب سے کم تر جن باتوں کو سمجھتا ہے انہی میں سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت قریب آئے گی نا، جب یتقارب الزمان، تو جلدی جلدی بگاڑ آئے گا تیزی کے ساتھ، ایک بگاڑ کے بعد آپ پہلے کو رو رہے ہوں گے کہ ایک نیا بگاڑ سامنے ہوگا۔ یتقارب الزمان، زمانے قریب کر دیے جائیں گے، گویا بگاڑ قریب کر دیا جائے گا، ایک فتنہ، ایک تکلیف، ایک پریشانی، پھر دوسری پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا اسی ایک سال کے اندر صرف پاکستان میں سے صرف اہل حدیث علماء درجن بھر ایسے مشائخ کہ جن کا وجود اللہ کی قسم زمین کے لیے رحمت کا سبب تھا، جن کی وجہ سے یہاں پر قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، لمحوں میں وہ لوگ نکل گئے۔ یُقْبَضُ الْعِلْمُ، اور آپ محسوس کریں گے جو پیچھے رہ گئے وہ ان کے بعد والے ہیں، اور جو یہ موجود نظر آتے ہیں ان کے بعد جو طبقہ آئے گا وہ ان سے بھی بعد والا ہوگا۔ تقویٰ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، اپنی دینی خدمات کے اعتبار سے یُقْبَضُ الْعِلْمُ، علم اٹھا لیا جائے گا۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے طاری کر دیے جائیں گے، فتنے طاری کر دیے جائیں گے، ظہور ہو جائے گا، ہر طرف فتنہ ہوگا، کوئی گھر محفوظ نہ ہوگا، کوئی چیز محفوظ نہ ہوگی، نہ بازار محفوظ ہوں گے، نہ گھر، حتیٰ کہ مساجد بھی محفوظ نہ رہے گی۔ تظہر الفتن، ہر جگہ فتنہ، آپ دیکھتے نہیں کس طرح کی لڑائیاں پڑی ہوئی، کہاں فتنہ نہیں ہے؟ دیندار طبقات میں، بے دین طبقات میں، سیاسی طبقات میں،
हर तरह का एक फितना हर तरफ से आपको घेरे हुए दिखाई देता है। और फरमाया वयुल्का शुभ, लोगों के दिलों में लालच पैदा होगा, सिवाय लालच के इनके दिल में और कुछ हो गई। हर वक्त लालच, हर शख्स दूसरे से ज्यादा लालची होगा। वयक्सुरुल हरज, और हरज आम हो जाएगा। क़ीला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमल हरज, अल्लाह के नबी ये हरज क्या है? फरमाया अल कत्ल, कत्ल गारत, छोटी छोटी बातों पे कत्ल गारत। आप देखते हैं रोज के वाकयात, सिर्फ इसी एक शहर में रोजाना की बुनियाद पर 10 कत्ल होते हैं। रोजाना की बुनियाद, छोटे छोटे वाकयात की बुनियाद पर, मामूली चीजों की बुनियाद पर लोग एक दूसरे को कत्ल करते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े ममालिक, बड़े बड़े इत्तेहाद वो आते हैं तो लाखों की तादाद में मारते हैं। अल कत्ल, कत्ल फैल जाएगा। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो पेशीन गोई है जो आज बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे 100% पूरी होती दिखाई देती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर इसके बाद एक और बात इरशाद फरमाई, फरमाया ज़िना व रिबा, जब ज़िना आम हो जाए, जब रिबा आम हो जाए, सूद आम हो जाए, फी क़रियतिन, किसी बस्ती में आम हुआ या नहीं हुआ या नहीं? सूद आम है या नहीं? आप ही के इलाके का एक मामला है, शायद वो शख्स यहां जुमा भी पढ़ता है और मैं सिर्फ उसकी इस्लाह के लिए अर्ज करने लगा कि मुझे किसी ने कहा कि उसको समझाएं। मैंने कहा मैं बहुत पहले एक दफा समझा चुका हूं। वो समझता है ये कारोबार है, वो समझता है ये कारोबार है और उसके पास दलाइल है, झूठे सच्चे दलाइल अपनी मर्जी के खड़े हुए। लेकिन याद रखिए ये दो चीजें जुड़ी हुई हैं। जहां सूद आम होगा वहां जिना आम होगा, जहां जिना आम होगा वहां सूद की तरफ लोग भाग पड़े। इज़ा ज़हर जिना व रिबा फी क़रियतिन, किसी बस्ती में सूद और जिना का आम होना, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़क़द अहल्लू, वो लोग हलाल कर लेते हैं अला अनफुसिहिम अज़ाब अल्लाह, अपनी जानों पर अल्लाह के अज़ाब को हलाल कर लेते हैं। गोया उसके बाद अल्लाह अपनी रहमत कर दे तो कर दे, और रहमत क्यों करता है? उस पर एक मरतबा दुरूद पढ़ो जिसने ये मनाकर अपने रब को गया कि अल्लाह मेरी कौम को इज्तिमाई तौर पर अज़ाब का शिकार न करे, जो अपने रब को गिड़गिड़ाकर ये मना कर गया कि मेरी कौम की शक्लें एक साथ मस्ख न करना, इन्हें तमसाना ना, इन पर शराब पानियों को न छोड़ना, इनको एकदम न मारना, इनको मौके देना। ये उस पर एक दफा फिर दुरूद पढ़ो कि जिसकी रहमत की वजह से और जिसकी माफी और गिड़गिड़ाहट की वजह से अल्लाह ने इसको मौखर कर दिया है। वगरना जब लोग जिना और सूद के आदी होते हैं तो अल्लाह का अज़ाब उन पर हलाल हो जाता है। तीसरी बात, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब फितने आएंगे, सतकून फितनुन, फितने इस कदर बढ़ जाएंगे कि कोई शख्स बच नहीं पाएगा। ऐसे आलम में अल-गाइनु फीहा खैरुम मिनल काइम, बैठा हुआ शख्स खड़े होने वाले से बेहतर होगा। यानी जो खड़ा हुआ, यानी जो नुमाया है, उससे वो गैर नुमाया बेहतर होगा। नुमाया लोगों पर ज्यादा फितने आते हैं, नुमाया लोगों पर फितने ज्यादा आते हैं। जो बैठने वाला है, बैठने वाले से मुराद क्या है? जो उसकी सतह पर नहीं है, उतना उरूज पर नहीं है, उतना नुमाया नहीं है, ये बैठा हुआ है, ये बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा। फिर फरमाया वल काइमु फीहा खैरुम मिनल माशी, और जो खड़ा ही रह ले, यानी एक जगह पर एक ही जगह रह ले, चल फिर ना रहा हो, यानी जितना उसका सफर होगा, जितनी उसकी उरूज और तरक्की होगी, जितना उसका वास्ता ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उस पर फितना आएगा। वो खड़े रहने वाला, कम तादाद में लोगों के साथ अपने रवाबित को रखने वाला,
یہ بچ جائے گا، یہ بہتر ہوگا اس چلنے والے سے۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، وہ جو بھاگنے والا ہے، کہتے ہو نا بڑی ترقی کی ہے فلاں نے، بڑی دوڑ لگائی فلاں نے، فلاں تو راتوں رات وہاں کہاں پہنچ گیا۔ میرے آقا فرما گئے وہ جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، یعنی جتنی کم ترین سطح ہوگی آدمی اتنا خیر میں ہوگا۔ پھر فرمایا وَمَن يُشْرِكْ تَسْتَشْرِفْهُ، جو ان فتنوں کی طرف جھانک بھی لے وہ ان کو پالے۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے گئے لوگ کہے دیکھا، بعض لوگوں نے کہا ہم محمد علی مرزا کو اس لیے سنتے ہیں، سنیں تو صحیح کہتا کیا ہے، ہم گاندھی کو اس لیے سنتے ہیں کہ سنیں تو صحیح کہتا کیا ہے، ہم رازیوں کی کسی مجلس اور بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں دیکھیں تو صحیح کرتے کیا ہیں۔ میرے آقا فرما گئے جس نے فتنوں کی طرف جھانک بھی لیا وہ بھی اس کو حاصل کر لیتا۔ پھر دیکھا ہم نے وہ محمد علی مرزا کو سننے والے اسی کی فکر کے ہو گئے، گاندھی کو سننے والے، تنقید کرنے والے، اس کی طرف ہاتھ بڑھانے والے بالآخر اس کے تابع ہو گئے، شیعوں کی مجلسوں میں جا کر ان کے گھوڑے کو دیکھنے والے، ان کے پیٹنے اور روح کرنے کو دیکھنے والے انہی کا شکار ہو گئے۔ میرے آقا کی بات سچ ہے، جو فتنوں کی طرف جھانک بھی لے ان کو حاصل کر لیتا۔ بچنے والا کون ہے؟ جو اپنے آپ کو کسی جڑ کے ساتھ، کسی ادارے، کسی نظم کے ساتھ، کسی جماعت، کسی گروپ کے ساتھ باندھ لے اور اپنی فکر کو بچانے کی کوشش کرے۔ فرمایا وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُوذْ بِهِ، جو شخص کوئی جائے پناہ دیکھے، جو شخص کوئی بچانے والا دیکھے، معاذ دیکھے، اسے چاہیے کہ فوراً اس کی پناہ میں آ جائے۔ ہم آپ کو بچاتے ہیں، ہم آپ کو بتلاتے ہیں، فکری مغالطات اس وقت سر چڑھ کر ناچ رہے ہیں، اور اگر آپ کو نہ بتائیں بہت مشکل لگتی ہیں یہ باتیں، اور بہت سے لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ آپ سوائے تنقید کے کچھ نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ تعریف کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تعریف کرنے والی چیز کون سی ہے؟ اور مجھے کوئی بتلائے کہ نبی کریم علیہ السلام جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور آپ کی رگیں تن جاتی، آپ اس طرح سے لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے جیسے سامنے کسی لشکر کو دیکھ کر اس کا خوف دلایا جاتا ہو۔ اللہ کی قسم ہے میٹھی میٹھی تبلیغ کرنا ہمارے لیے بھی آسان ہے، اسی تبلیغ کو دہراتے رہنا اور بھی آسان ہے، محنت کر کے تمہیں فتنوں سے آگاہ کرنا یہ مشکل کام ہے، اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے، فتنوں کے سامنے، فتنہ بازوں کے سامنے پیش کرنا مشکل کام ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ تبلیغ بڑی مہنگی ہے، اس میں جان کے خطرات ہیں، دھمکیاں ہیں، ڈراوے ہیں، کئی طرح کے پریشانیاں اور طرح کے فتنے آ لیتے ہیں۔ آئیے سنیے نبی کریم اسلام نے ایک اور ارشاد فرمایا بادر بالاعمال فتن، کیا کرنا ہے جب یہ حالات بن جائیں، جب حالات اس طرح کے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا بادر بالاعمال، اعمال کے ساتھ جڑ جاؤ، اعمال کر لو، جلدی کرو۔ بادر بالاعمال فتن، فتنے کے آنے سے پہلے پہلے ذرا دوڑ لگا کر نیکی کے کام کر لو، اس لیے کہ جب فتنے آئیں گے تو وہ کیسے آئیں گے؟ کقطع اللیل المظلم، ایسے جیسے تاریک رات چھا جاتی ہے۔ کقطع اللیل المظلم، جیسے رات تاریک ہو جاتی ہے، اور رات جب ڈھانپتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ سورج تک کو ڈھانپ دیتی ہے، اتنی توانائی کو، اتنی روشنائی کو۔ جب رات آتی ہے، جب کوئی فتنہ آتا ہے تو وہ ہر طرح کے علم کو کافی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی فتنہ آتا ہے تو بڑے بڑے اس کے سامنے ہاتھ تھام بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ فتنے اس طرح سے آئیں گے۔ اللہ کے رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ کیسے آئیں گے فتنے؟ فرمایا یصبح الرجل مومنا، ایک آدمی نے صبح کی تو مومن تھا، مومن تھا، صبح کی مومن تھا، گویا فجر پڑھنے والا ہوگا، گویا مسجد میں آنے والا ہوگا، گویا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا، مگر نہ ایمان کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ یصبح الرجل مومنا، مومن نے صبح کی مومن ہونے کی حالت میں
वयुंसी काफिरा, दिन गुजारा तो शाम तक काफिर हो चुका था। अब दिन में क्या है? दिन में इसकी मईशत, इसकी दिलचस्पी के उमूर, इसकी ख्वाहिशात, इसकी तलज्जुज़ात, इसकी शहवात, ये रास्ता पड़ा है सारे दिन में। सुबह मोमिन था, शाम तक इसके अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है कि ये काफिर हो चुका है। अल्लाह फरमाया औ युंसी मुमिना, या इसने शाम की ईमान की हालत में वयुस्बिहु काफिरा, रात रात में ही काफिर हो गया। अब शाम की ईमान की हालत में गोया मगरिब की शाम पड़ी होगी, गोया दिन में फितनों से, दिन वाले फितनों से बच गया होगा। दिन के अंदर जो कारोबारी मामलात हैं उसमें ये कामयाब हुआ। मामलात हैं, रिश्तेदारियां हैं, हुकूक का सिलसिला है, सब ठीक रहा। फिर रात रात में ऐसा क्या हुआ कि ये काफिर हुआ? वयुंसी काफिरा। और अल्लाह की कसम है, पहली दफा जब तालिब इल्मी के जमाने में ये हदीस सुनी तो मैं सोचा करता था, आपकी तो अपनी बात बताता हूं, मैं सोचा करता था उस वक्त अभी ये मोबाइल नहीं आया था, ये इंटरनेट का जमाना नहीं आया, तो मेरे दिल में एक ख्याल आता था रात रात में इंसान को क्या हो सकता है कि अगर उसने ईमान की हालत में शाम की है तो रात को ऐसे कौन से फितने हैं जो उसे काफिर बनाकर खड़ा कर दें। उसके बाद ये मोबाइल आए, उसके बाद ये इंटरनेट आया, उसके बाद ये दुनिया रात को जागना शुरू हुई। ये पिछले 20 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया का माहौल तब्दील हो गया। अब आप देखिए, जो सारी दुनिया से कारोबार हलाल करता है फितनों से बच गया, हलाल कमाता हलाल खाता है फितनों से बच गया, दिन में नमाजें पढ़ता है फितनों से बच गया। अब रात में अपने बिस्तर पर आया, इसने फिक्री तौर पर किसी से मुतासिर हुआ, किसी को सुना तो कुफ्र की तरफ माइल हुआ, किसी को देखा तो कुफ्र की तरफ माइल हुआ, तन्हाई के फितनों में उलझा तो कुल्ली तौर पर कुफ्र का शिकार हो गया। सुबह होती है, सबसे पहले जब रात भर जागकर इसके मशगूलियात, इसके मामूलात तब्दील हुए, सबसे पहला कुफ्र तो यही है कि सुबह की नमाज की जो रात रात में तब्दीली आई। अब आप देख रहे हैं बड़े बड़े नाम हाल ईमान वाले सारी रात जाग रहे, क्या कर रहे? अपने नफ्स की तलज्जुज़ लज्जत को हासिल करते हुए रात गुजारी, सुबह सबसे पहले नमाज से गाफिल, सुबह सबसे पहले नमाज से ला ताल्लुक, और फिर 1 2 3 4 हफ्ता 10 दिन महीना, उसके बाद उस फजर की अहमियत उसके दिल से ऐसी खत्म होती है, पढ़ने को जी ही नहीं चाहता, आने को जी ही नहीं चाहता। यही मस्जिद जो तंगी दामाद का शिकार होती है जुमे पर, इसी मस्जिद की बड़ी अच्छी नमाजें भी 5 6 7 सफों की, और फजर की नमाज मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है तो 3 4 सफे होती होंगी। सबब क्या है? रातों रात फिक्री मुगालतात का शिकार हुआ, रातों रात अपनी ख्वाहिश नफ्स के ताबे हुआ और कुफ्र की तरफ चल पड़ा। अल्लाह के नबी, ये सब क्यों होगा? फरमाया यबीउ दीनहु बिअर्ज़ मिन दुनिया, दुनिया के छोटे से नफे के लिए ये अपने दीन को फरोख्त कर देंगे, छोटे से नफे। यबीउ दीनहु बिअर्ज़ मिन दुनिया, सारी दुनिया नहीं, बिअर्ज़ मिन दुनिया, छोटा सा टुकड़ा दुनिया की ख्वाहिशात और तलज्जुज़ात, तमन्नाओं, आरज़ुओं, उम्मीदों के लिए आखिरत को कुर्बान कर देता। इससे बड़ा फितना क्या होगा? नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा गए, ये रात में तब्दीली क्या होगी? फरमाया सुनो, लअअलमन्ना अक़वामन, मैं जानता हूं ऐसी कौमों को, ऐसे लोगों को, मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से, यातूना यौमल क़ियामा, जो क़यामत के दिन आएंगे, बिहसनातिन, बड़ी नेकियां। कैसी नेकियां? फरमाया अमसाली जिबाल तिहामा, तिहामा पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, बुलंदों वाला चोटियों के बराबर आमाल लेकर आएंगे। अल्लाह अकबर। फयजअलुहुल्लाह अज़्ज़ा व जल हबाब मंसूरा, फिर अल्लाह इनकी इन नेकियों को राख का ढेर बनाकर उड़ाकर रख देगा। आपने भी हदीस सुनी और हदीस सुनने वाले सहाबी भी थे।
آپ نے بھی سنی اور آپ کو اس مجلس سے نکلنے کے بعد شاید یاد رہے، لیکن صحابہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود ہیں. نبی علیہ السلام کے بڑے چہیتے صحابی پوچھتے ہیں صفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جلدی سے اس کی کیفیت بیان کیجئے، ان لوگوں کی حالتیں بیان کیجئے، ان کے اوصاف بیان کیجئے. وہ کون سے بدبخت ہوں گے جن کی نیکیاں تہامت پہاڑوں جیسی ہوں گی اور ان کی نیکیوں کو عرش والا کل قیامت کے دن رات کا ڈھیر بنا دے گا. اللہ کے نبی وہ کون سی عادتوں والے ہوں گے؟ اب سنیے میرے نبی کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اخوانکم، تمہارے بھائی ہیں. اما انہم اخوانکم، تمہارے بھائی ہیں. فی جلدتکم، تمہارے میں سے ہوں گے، تمہارے قوم قبیلے میں سے ہوں گے، کافر نہیں، مومن ہوں گے. پھر فرمایا راتوں کو جاگنے والے ہوں گے، جیسے تم راتوں کو جاگتے ہو. میرے صحابہ جیسے تم جاگتے ہو، راتوں کو جاگنے والے، عبادتیں کرنے والے ہوں گے. لیکن وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے اذا خلو، جب یہ لوگوں سے الگ ہوں گے، تنہائی کا شکار ہوں گے. لوگوں کے سامنے یہ دعوت دین دینے والے ہوں گے، لوگوں کے سامنے میں بات کرنے والے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھنے والے ہوں گے. یہ بات ان کی نہیں ہو رہی جو نماز نہ پڑھتے ہوں، یہ بات ان کی نہیں ہو رہی جو بازار میں 2 نمبریاں کرتے ہیں، یہ بات ان کی نہیں ہو رہی جو نفاق کا شکار ہو گئے ہیں. یہ بات تو نیکوکاروں کی ہو رہی ہے، یہ تو جمعہ پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو نمازیں پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو دینی پروگرام کروانے والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو اہل مساجد کی بات ہو رہی ہے. اذا خلو بمحارم اللہ، جب اپنی تنہائیوں میں داخل ہوں گے، انتہاکوہا، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہو جائیں گے. لوگوں کے سامنے ان کا چہرہ بڑا سرخ اور روشن ہوگا. تنہائیوں کے اندر ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی خواہشات، ان کی شہوات ان کو گھیر لے گی. اللہ کی قسم اس سے کوئی خوفناک بات نہیں کہ آدمی جن اعمال پر فخر کرتا ہو، آدمی جن اعمال پر مطمئن ہو، وہ اعمال بھی جب قیامت کے دن جائیں تو وہاں اللہ کے سامنے ایک ذرہ بھی نیکی باقی نہ رہے. کس وجہ سے؟ وہ رات کا وہ فتنہ جو آج موبائل کی صورت میں ہے، وہ رات کا وہ فتنہ جو آج لمبے چوڑے پیکیجز کی شکل میں ہے، اور رات کا وہ فتنہ جو کسی ایسے آدمی کو سننا اور اس کی خواہش اور اس کی فکر کے تابع ہونا جو دین کو مسمار کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے. آئیے ابھی بھی وقت ہے. لوگ ابھی، مجھے آج کسی نے کہا، میں ابھی آج گاڑی میرے پاس نہیں تھی تو ٹیکسی پر آیا، غلیظ سا آدمی، اللہ اکبر، منہ بیٹھتے ہی ایسی بدبو اور ایسی اسمیل. اب مجبوری ہے جمعہ پڑھانے آنا، بدل بھی نہیں سکتا. میرے ساتھ سفر کر رہا ہے، مجھے فون آ رہے ہیں، درمیان میں اس نے ایک کہانی شروع کر دی. مجھے کہتا ہے حافظ صاحب، یہ جو سارے مولوی ہیں ان میں سے کسی کو خدا بھی ملا کبھی؟ میں نے اس سے پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ کہتا جی مسلمان ہوں، غلام مصطفیٰ میرا نام ہے. میں نے کہا اچھا. اب میں اس کو سننے لگا اور باتیں کرتا کرتا کہنے لگا یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک کو ہی نہیں مانا، جنہوں نے دین کو ہی نہیں مانا، امام حاضر کو نہیں مانا. ایک ٹیکسی چلانے والا ایسا فکری مغالطہ، اللہ اکبر. خدا دکھاؤ اگر ہے تو. ابھی کی بات ہے، ابھی کچھ آدھ گھنٹہ پہلے کی بات ہے. میں نے کہا آپ کس کو مانتے ہیں؟ کچھ میں نے جب زور لگوا کے اگلوایا تو پتا چلا کوئی نور محمد قادر قلندر گجر ہے پنڈی بھٹیاں سے. ابھی مجھے ٹائم نہیں ملا، میں اس کو جسٹ دیکھا، ایک داڑھی منڈا، ایک بدماش. سبب کیا ہے؟ یہ لوگ بیٹھے مختلف جگہوں پر علماء کو گھٹانے کے لیے، علماء کی شان کو کم کرنے کے لیے، علم اور علماء کو بدنام کرنے کے لیے، فرقہ واریت کا نام لے کر معصوم لوگوں کا عقیدہ لوٹنے
بے شمار فتنے ہیں، ایسے بے شمار فتنے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، ان کا عقیدہ ہے کہ قبائل بڑے جرائم کرنے والے، خوارج کا عقیدہ ہے کہ بڑے بڑے جرائم کرنے والے ایمان سے خالی ہوتے ہیں، مومن نہیں رہتے، لہذا تلوار لیے امام ابو حنیفہ کے پاس آئے، کہا تمہارے پاس دو ہی باتیں ہیں، باہر دو لوگ ہیں، ہم آپ سے کوئی دو سوال کریں گے، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کو چھوڑ دیں گے وگرنہ قتل کر دیں گے۔ ایک زانیہ ہے اور ایک نشہ کرنے والا، وہ باہر پڑے ہیں، ان کی میتیں پڑی ہیں، بتلاؤ زانیہ اور نشے والا کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اب ان کا عقیدہ کیا ہے کہ جو بھی کوئی بڑا جرم کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا وہ یہودی تھے؟ کہا نہیں۔ عیسائی تھے؟ نہیں۔ ہندو تھے؟ نہیں۔ آپ مذاہب کے نام پوچھتے گئے، بالآخر کہنے لگے، آپ نے پوچھا کون سے مذہب کے ماننے والے تھے؟ کہنے لگے مسلمان تھے۔ کہا جواب تو تم نے دے دیا ہے۔ فتنے کس طرح سے آتے ہیں؟ یہ فتنہ بھی آج موجود ہے، موجود ہے یا نہیں؟ کہیں کردار کے فتنے ہیں، اور یہ جو کردار کے فتنے ہیں یہ سب سے مہلک ہیں، اور یہ ان کا حملہ تنہائی پہ ہوتا ہے، اور کبھی بد کرداروں پہ نہیں ہوتا۔ کن پہ ہوتا ہے؟ نیکوکاروں پہ۔ یہ کبھی یوسف کے سامنے آتے ہیں، کبھی یحییٰ کے سامنے آتے ہیں۔ یہ بدکاروں کے پاس رات کی تنہائیوں کے فتنے نہیں جاتے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ایک شہر میں ایک بڑی ہی حسین عورت، بدکار عورت، معروف تھا اس کا حسن، اور 100 دینار لے کر اپنا وجود، اپنا جسم لوگوں کے حوالے کرتی۔ ایک عابد کو، بڑے ہی عابد ظاہر آدمی کو پسند آ گئی، اس نے بات چیت چلائی، پتہ چلا بھی اس کی قیمت تو 100 دینار ہے۔ 100 دینار اس نے بڑی محنت، اجرت، مزدوری کی، 100 دینار کما کر اس کے دروازے پر پہنچا۔ فتنہ ہے، نیکوکاروں پہ آتا ہے۔ گیا، امام صاحب فرماتے ہیں پیسے اس کو دیے، اس نے اپنے گھر بلایا، سونے کے تخت پر بیٹھی، اپنے حسن کے جلوے پیش کیے۔ جب پوری طرح سے قدرت حاصل کر لی، زنا کے قریب پہنچا تو کب کبانے لگا۔ اس عورت نے کہا کیا ہوا؟ یہاں کوئی خوف نہیں، یہاں کوئی ڈر نہیں، کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا میرے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو آدمی تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے تو جنت ہے، تو جنت میں تم سے کہیں بہتر عورتیں ملیں گی۔ جواب نہیں کہ احساس نے کب کبھی تاریخ کر دی۔ اس نے کہا عجیب آدمی، تم مہینہ محنت کرتے رہے، 100 دینار کما کر لائے، اب جب میں تمہارے اپنے آپ کو تمہیں پیش کیا تم ڈرنے لگے۔ اللہ کہا پیسے تم رکھ لو، مجھے چھوڑ دو۔ اس عورت نے کہا کہ ایسا تو کوئی نہیں دیکھا، شادی کر لو مجھ سے۔ کہا نہیں، تم سے شادی کی تو میرے اندر جو نیکی واپس آ گئی ہے یہ لٹ جائے گی۔ چلا گیا۔ وہ عورت، امام صاحب فرماتے اس کو ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس کے شہر پہنچی، اور جب اس کو تلاش کر کے اس کے گھر پہنچی، گھر والوں نے بتایا کہ کوئی ملکہ تمہیں دیکھنے اور ملنے آئی ہے۔ باہر نکلا، دیکھا وہی عورت ہے، زوردار چیخ ماری اور فوت ہو گیا۔ اس عورت کو بھی اللہ نے توبہ کی توفیق عطا کر دی۔ اس نے کہا اور یہ نسل ہی بڑی اعلیٰ ہے، اس کا کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار بتاؤ، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔
जिन लोगों को ये फितने घेर लें वो क्या करें, वो यूसुफ बन जाए, वो याहिया बन जाए, गर्दनें कटवा दें, ईमान की मता और दौलत को लुटने ना देना, क्योंकि ये हमले ईमान वालों पे होते हैं, मगर ना काफिरों पर तो हमले नहीं होते, वो तो पहले ही इसका आदी और इसका शिकार है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो हमारे सामने फरमाया, अल हया मिनल ईमान, ईमान और हया का बड़ा गहरा ताल्लुक है। और मैं कहता हूं, और मेरी आवाज जहां तक पहुंचे और आपके जरिए से जहां तक फैल सके, ओ 14 फरवरी के दिन को तोहफे बांटने और सेवे लगाने वालों, पता है आपको 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है और उस दिन सेल लगती है, लगाने वाला कौन है? मुसलमान। और समझता है कि ये कारोबार है। अल्लाह से डर जाओ, फूल बेचने वाला भी अल्लाह से डरे, बल्कि आम दिनों में फूल बेचने वाला 14 फरवरी को ईमान बचाए, फूल की दुकान बंद कर दे। और समझते हैं इसमें मसला क्या है जी? कोई मसला नहीं है। मुझे बताओ, मुआशरा तो घर की तरह होता है। मुआशरा तो, आप यहां रहते हैं, आपके बच्चे यहां रहते हैं, जिस घर में हर कोई बदनजर हो, हर कोई शहवत परस्त हो, हर कोई शिकारी बन जाए, और इस माहौल में तेरी बीवी, तेरी बहन, तेरी बेटी कैसे महफूज होगी? ये मिलकर बनता है। चंद बागियों से ऐसा नहीं होता, बागियों का तो इलाज किया जाता है, लेकिन जब सारा मुआशरा ही उस बगावत पर उतर आए तो फिर बताएं कौन बचेगा? फिर आपने, मुझे नहीं पता था, मेरे पास एक चैनल वाले आए, उन्होंने कहा आपका एक दीनी राय लेनी है। मैंने कहा बताओ तो सही, बात क्या है? कहते हैं आके बताते हैं। आए और कहा एक वाकया हुआ लाहौर में। क्या वाकया हुआ जी? कल खाला और भांजे ने निकाह कर लिया। आए लोग इस पर हंसे होंगे, लोगों ने इसको चस्के से सुना और देखा होगा, लेकिन मैं एक दीनी तालिब इल्म, मेरे लिए ये रोने की बात है। और खुफिया ताल्लुकात की कहानी तो अब आम हो चली थी, इतनी बगावत के निकाह पर उतर आए। किस रिश्ते के साथ? हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खालातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम, तुम्हारे लिए हराम कर दिया अल्लाह ने तुम्हारी माएं, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी बहन की बेटियां, तुम्हारे भाई की बेटियां, और रज़ा के रिश्ते भी। अल्लाह की कसम है, इससे ज्यादा तड़पने वाली बात क्या होगी? मैंने जब इस पर अपनी परेशानी जाहिर की, कहने लगे लगता है आप खबर ही नहीं देखते। अभी चंद हफ्ते गुजरे हैं कि एक नाना ने 2-3 साल की नवासी के साथ ज्यादती की है। किसे कहेगा? कौन है वो लोग? इसी मुआशरे में रहते हैं और यही फितने इनको घेरे हुए। अगर फितने ना घेरते तो भला ये इस तरह के होते, भला ये इस तरह की सूरत हाल का शिकार होते। जहां लोगों ने अपना किरदार अदा किया, वहां ये हालात और माहौल तब्दील हुए। यहां जुमा सुनने वाला ये 1000-1500 अगर आप तब्दीली की ख्वाहिश पैदा कर लें और आप मुआशरे में मिसाल बन जाएं, और अगर एक बागी से 10 लोग मुतासिर होकर बगावत करते हैं तो एक नेकोकार से मुतासिर होकर कोई 2 भी ठीक ना होंगे। पहल कौन करे? मसला तो ये है, पहल कौन करे? अल्लाह अकबर। ये तो ज़ाहिरी असबाब और सारे मामला हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक दुआ सुनाकर बात खत्म करता हूं।
آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ سے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں آپ تو حیا کا پیکر تھے، حیا کی تعلیم دینے آئے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھ کر، جس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد نامحرم عورت کا ہاتھ دیکھنا جائز نہ ہو، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر ظلم اور عصیان کی وادیوں میں گھومتا ہو، تنہائی کے جرائم کا شکار ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت، جب آپ نماز پڑھیں، جب آپ دعا کریں، فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے میرے رسول مجھ سے مانگا کرو یہ کہہ کر اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ مجھے نیکی کے کاموں کی توفیق عطا کر دے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جس کا پل پل نیکی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اور کہا کریں کہ اللہ مجھے منکرات کو چھوڑنے کی توفیق عطا کر دے۔ وحب المساکین، اور مانگا کریں کہ اللہ مجھے مسکینوں کی محبت عطا کر دے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، جب آپ دیکھیں لوگوں کو کسی فتنے میں مبتلا تو آپ کہا کریں فَتْبِسْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، میرے اللہ لوگ فتنے میں پڑ رہے ہیں، مجھے بغیر فتنوں میں پڑے، فتنوں میں آزمائے بغیر ہی مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ دعا کیا کریں، دعا جب آپ دعا کریں گے تو آپ کا نفس آپ کے ساتھ مل جائے گا۔ دعا کیا کریں اللہ مجھے فتنوں سے، تنہائی کے فتنوں سے بچا لے، کہ تیرے بغیر کوئی بچانے والا نہیں، کیونکہ تنہائی میں یا تو ہوتا ہے یا میں ہوتا ہوں یا شیطان ہوتا ہے، شیطان اپنی طرف مجھے دھکیلتا ہے۔ اے میرے مالک میرے پاس تو کوئی قوت ایسی نہیں کہ شیطان کی طاقت کا مقابلہ کر سکوں، الا یہ کہ تو اپنی رحمت سے میرا حصار قائم کر دے، اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا اللہ، تیرے سوا نہ کوئی قوت ہے، نہ کوئی حصار ہے، نہ کسی کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ مجھے شیطان کے چنگل سے نکال سکے۔ کہہ دیجئے آمین، آمین، کہہ دیجئے دل سے آمین، آمین۔ اور آج ایک عزم کیجئے، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو اس بات پر آمادہ کریں، ان پوری رسموں پر کوئی مبارکباد بھی کسی کو نہ دے، کوئی ذرا سی پوسٹ بھی نہ لگائے کہ ایک پوسٹ تم نے شیئر کر دی۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، لوگ اسے پڑھیں گے، دیکھیں گے، پیغامات چھپتے ہیں، بیٹیوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور کہاں اخبارات کے پورے ایڈیشن چھپتے ہیں کہ فلاں کو فلاں نے ویلنٹائن ڈے کہا ہے، فلاں نے فلاں کے لیے میسج دیا ہے۔ اور ظالموں، یہ اخبارات والے یہ کاروبار سمجھتے ہیں، یہ میڈیا والے کاروبار سمجھتے ہیں، یہ طلاق کے قصے کہانیاں دکھاتے ہیں، یہ شادی شدہ عورتوں کے معاشرے دکھاتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ 50-50 سال کے شادی شدہ مردوں کے معاشرے دکھاتے ہیں۔ ان کا ایک ہی نقطہ نظر ہے، کس طرح سے ان کو ملنے والی ایڈز اور ان کو ملنے والی فنڈز جو ہیں وہ حلال کر کے معاشرے کو بے حیائی کی طرف دھکیلا جائے۔ بند باندھے اس کے سامنے، بند باندھے اس کے سامنے، اپنی اولاد کی تنہائیوں میں حفاظت کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ غافل ہو کر نہ سو جائیں، آپ غافل ہو کر نہ سو جائیں، کیونکہ آج اگر وہ تنہائی کے فتنوں کا عادی ہوا، کل پورے گھرانے کو آلودہ کرے گا۔ آپ اس کی حفاظت کرو، خود اس کے پاس رہو، اس کو تنہا مت ہونے دو، خود اپنی دوستی اس کو پیش کر دو، اسے غلیظ دوستوں کے حوالے مت کرو۔ مائیں بیٹیوں کی دوست بن جائیں، باپ بیٹوں کے دوست بن جائیں۔ آج معاشرہ یہی ہے، اللہ کی قسم کسی دوست پر بھی اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کسی رشتہ دار پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ حالات اتنے دگرگوں ہیں، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، بادروا بالاعمال فتنا، اس سے پہلے کہ فتنے آ جائے
اپنے اعمال کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کی مہر والے اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو نٹھی کر لو، منسلک کر لو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، چمٹ جاؤ اور اس کو نہ چھوڑو، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔